بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا سمیع ابراہیم آفیشیل. اڈیالہ جیل سے جو خبریں آ رہی ہیں، عمران خان صاحب نے وہ جگہ بتا دی ہے جہاں پہ 8 فروری کو بڑا احتجاج ہوگا. خان صاحب نے ہدایت کی ہے کہ صوابی کے نزدیک جو ہے جگہ آپ چنیں اور وہاں پر احتجاج کریں، اور کہا ہے کہ ایک بھرپور احتجاج ہونا چاہیے. آج جنید اکبر کو کے پی تحریک انصاف کا صدر بھی انہوں نے بنایا. اس سے پہلے وہ جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے اس کے سربراہ بھی وہ منتخب ہوئے. سازشیں بہت ہوئی ان کو روکنے کی، لیکن آج بہرحال وہ کامیاب ہوئے. آج کا جو سیشن تھا وہاں پر جیل میں بہت سارے لوگ بھی تھے، عاطف خان بھی تھے، شاہ فرمان بھی تھے، جنید اکبر بھی تھے. تو وہاں پر مختلف لوگوں کی آج سرزنش ہوتی رہی ہے. شاہ فرمان نے جو خالد خورشید صاحب ہیں، سابقہ چیف منسٹر جی بی، ان کے بارے میں کچھ بات کرنے کی کوشش کی تو عمران خان صاحب نے بالکل منہ پر کہا کہ شاہ فرمان تم ہمیشہ وکٹ کی دونوں جانب کھیلتے ہو. جب میں تمہیں پہلے کہتا تھا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں کرپشن ہو رہی ہے تو تم کہتے تھے ایسا نہیں. وہ محمود خان کی بات کر رہے تھے جب وہ وزیر اعلیٰ تھا. علی بخاری جو اسلام آباد سے ایک سیٹ پر قومی اسمبلی کے لیے تحریک انصاف کے امیدوار تھے، ایڈوکیٹ، ان سے بھی یہ کہا عمران خان نے کہ آپ اسلام آباد میں لوگوں کو ایکٹیو کرو. آپ بالکل جو اس حوالے سے جو کام آپ کو کرنا چاہیے آپ وہ نہیں کر رہے. اس کے علاوہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں جو پولیٹیکل گفتگو کی، لیکن آگے جا کے جو سپریم کورٹ میں منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے ججز کمیٹی کو، جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی ہے، تو اس میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ اٹھائی ہیں. اور جو ساری صورتحال ہے اس میں جو جسٹس یحییٰ افریدی کی جو بیسیکلی وہ جو دونوں طرف کھیل رہے ہیں پچ کے، وہ بھی ایکسپوز ہو گیا. یحییٰ افریدی صاحب نے جس طریقے سے یہ 6 ممبر بینچ بنایا ہے جو سوموار والے دن کرے گا، سماعت کرے گا جو توہین عدالت کا جو مقدمہ ہے، جو منصور علی شاہ صاحب جس 3 ممبر بینچ کا کو لیڈ کر رہے تھے اور ان کا ایک عبوری حکم تھا، اس کے بعد رجسٹرار کے نوٹ پر ججز کمیٹی نے، پروسیجر کمیٹی نے اس کو لگا دیا آئینی بینچ کے سامنے اور جوڈیشل آرڈر کو ایک ایگزیکٹو آرڈر سے ختم کرنے کی کوشش کی. اس کی سماعت کے لیے 6 ممبر جو بینچ بنایا، اس کی کمپوزیشن میں جو کھیل کھیلا گیا وہ منصور علی شاہ صاحب نے اپنے خط میں لکھا. میں پوری آپ کو تفصیل بتاؤں گا، لیکن اس ساری کارروائی میں یحییٰ افریدی صاحب بھی پوری طرح ایکسپوز ہو گئے ہیں. وہ حکومت کے ساتھ ہیں اور اب تک جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں وہ حصہ دار تھے. عدلیہ کی جو آزادی ہے اس پر جو کمپرومائزز ہوئے ہیں اس میں یہ بڑا ایک عجیب کھیل ہے. اس کی جو جہتیں سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا. لیکن آج عمران خان صاحب نے جو بات کہی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات، وہ انہوں نے یہ کہی ہے کہ سارے مجھے چھوڑ جائیں، سب کچھ ایک سائڈ پہ اسٹیبلشمنٹ کر لے، حکومت کر لے، لیکن میں اکیلا جنگ لڑتا رہوں گا پاکستان کے لیے، پاکستان کی غلامی کو ختم کرنے کے لیے، یہاں پہ رول آف لا لگانے کے لیے. اور اس وقت پچ بھی ان کی ہے، امپائر بھی ان کا ہے، تھرڈ امپائر بھی ان کا ہے، اور میرے کھلاڑی بھی سارے زخمی ہیں، لیکن پھر بھی یہ میں ان کو ہرا رہا ہوں. یہ مجھے نہیں ہرا سکتے، کیونکہ جس کے ساتھ عوام ہو، جس کے ساتھ پاکستان کے لوگ ہیں، ان کو کوئی بھی نہیں ہرا سکتا. اور جتنا مرضی کوئی بڑا ہو، جتنا مرضی کوئی طاقتور ہو، لیکن اگر خدا اس کے ساتھ ہے اور عوامی تائید اور حمایت اس کے ساتھ ہے تو اس کو کوئی نہیں ہرا سکتا کسی طرح سے بھی. انہوں نے کہا میں نے جو لوگ میرے پاس پیغام لے کے آتے تھے میں انہیں کہتا تھا کہ یہ کمیشن وغیرہ نہیں بنائیں گے، ان کے کوئی کچھ بس میں نہیں ہے، انہوں نے کمیشن نہیں بنانا، کیونکہ اگر جوڈیشل کمیشن یہ بناتے ہیں تو پھر تو ان کی بےایمانی ایکسپوز ہوتی ہے تو یہ کہاں جائیں گے. لیکن یہ انہوں نے مانی میری بات، اور اب کوئی مذاکرات نہیں ہے، کوئی جوڈیشل کمیشن یہ نہیں بنا رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 28 تاریخ کو جو مذاکراتی کمیٹی کی میٹنگ ہے اس میں کوئی پی ٹی آئی جو ہے نا وہ بالکل وہ شریک نہیں ہوگی. تو خان صاحب نے ایک آج یہ بھی بات کہی ہے کہ جو ڈرتا رہتا ہے وہ ہمیشہ غلامی میں رہتا ہے. اگر آپ نے غلامی کے طوق کو توڑنا ہے، اگر آپ نے آزادی کی زندگی گزارنی ہے تو آپ کو باہر جو ہے وہ آنا پڑے گا. شیر افضل مروت کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ پارٹی جب بھی ٹریک پر آئی، جب بھی اس نے صحیح سمت چلنا شروع کیا تو یہ
ہمیشہ کوئی ایسی الٹی بات اس نے کی ہے جس سے ڈیمورلائز ہوئے ہیں لوگ, جس سے مایوسی پھیلی ہے. اور یہ جو سارے لوگ آ کے مجھے پیغامات کی دیتے تھے بات, اور سب دوسری, یہ ایک طریقے سے یہ جو مذاکرات کی بات ہو رہی تھی حکومت کی طرف سے, یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی, ان کو مایوس کرنے کی, ان کا جو مومنٹم ہے اس کو تاکہ وہ روک سکیں, وہ مومنٹم نہ بنے, اس لیے یہ سب کچھ ہوا. پھر انہوں نے کہا کہ جنرل عاصم منیر سے تو میری پوری زندگی میں ایک دفعہ 5-6 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے, میری تو کبھی ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو یہ جو ساری باتیں آپ کو آتی ہیں جاتی ہیں, یہ اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں. انہوں نے کہا کہ 9ویں پارے میں ہے, انہوں نے حوالہ دیا قرآن پاک کا اور کہا کہ جو منافق ہوتا ہے نا وہ برائیوں کی جڑ ہے. اور یہاں پر جو منافقت ہے, جو ہمارا بیانیہ نہیں اٹھا سکتے, جو ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہو سکتے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ بالکل ہمیں چھوڑ دیں. وہ چھوڑنا چاہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیں, لیکن جو منافق ہے وہ برائیوں کی جڑ ہے. اور میں بتاؤں سارے بھی مجھے چھوڑ جائیں تو بھی میں اکیلا لڑوں گا, اور نہ کوئی ڈیل ہوگی, نہ کبھی اصولوں پہ سودا ہوگا, اور ہم انشاءاللہ جیتیں گے, کیونکہ جیتے گا وہی جس کے ساتھ عوام ہے. اور انہوں نے خالد خورشید کے بارے میں, جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا, شاہ فرمان ذرا ان کے بارے میں انہوں نے کچھ باتیں کیں, تو عمران خان صاحب نے کہا کہ خالد خورشید کے بارے میں آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہو اور یہ مت کریں آپ باتیں. اگر خالد خورشید سے کچھ ہو بھی گیا ہو نا, اگر آپ کی میں بات مان بھی لوں تو بھی خالد خورشید ایک نظریاتی آدمی ہے, وہ میرا ٹائیگر ہے. وہ جس طریقے سے پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے, میں اس کے خلاف بات نہیں سن سکتا. اور وہ جو لوگ میرے پھر اسی وقت کہا کہ جو لوگ اس طرح کے ہیں, جو کمزور ہیں, جو اس طرح ہیلے بہانے کرتے ہیں, وہ بھائی بے شک چھوڑنا ہے تو وہ چھوڑ دیں, لیکن اب احتجاج ہوگا. انہوں نے جنید اکبر کو خاص طور پر کہا کہ تمہارے خلاف بہت گفتگو ہوگی, تمہیں بہت بدنام کرنے کی کوشش کی جائے گی, تم نے سیاست میں نہیں پڑھنا, تم نے پارٹی کی خدمت کرنی ہے, تم نے لوگوں کی خدمت کرنی ہے. اور یہ کیا ہوا, ایک عورت کو بشریٰ بی بی صاحبہ کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سزا دی, غلط سزا دی. کیا کیا علی امین گنڈا پور نے؟ کوئی سزا, کوئی احتجاج عورتوں کی طرف سے کروایا کہیں پر, اپنی پارٹی کی خواتین کو منظم کیا؟ تو یہ جنید اکبر سے کہا کہ آپ پورا جو احتجاج ہے یہ ثوابی کی جگہ انہوں نے بتائی ہے, اس کو پر اور پارٹی کو اور خدمت کریں لوگوں کی, اور یہ پولیٹکس جو ہے, یہ خدمت جو ہے لوگوں کی, وہ بڑا ضروری ہے. تو ویری ویری انٹرسٹنگ آج سارا سیشن رہا. لیکن خان جو ہے بالکل حشاش بشاش, کوئی جھکنے والی بات نہیں. اور جنید اکبر, عاطف خان بھی موجود تھے, تو بہت ساری باتیں انہوں نے کی علی امین کے حوالے سے, لیکن خان صاحب نے کوئی اس میں کوئی کسی طرح سے بس سنتے رہے خاموشی سے وہ. اور انہوں نے یہ کہا کہ جو عوام جس کے ساتھ ہیں وہ جیتے گا, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اب ذرا سپریم کورٹ کا منصور علی شاہ صاحب نے خط لکھا ہے ججز پریکٹس پروسیجر کمیٹی کو, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو آپ نے 6 ممبر بینچ میں 2 ججز شامل کیے ہیں, جسٹس محمد علی مظہر اور جمال خان مندوخیل, یہ اس کمیٹی میں شامل تھے جس کمیٹی نے جج پروسیجر اینڈ پریکٹس کمیٹی, جس نے یہ آئینی بینچ کے سامنے مقدمہ لگایا رجسٹرار کے نوٹ پر. اس کے باوجود کہ 3 ممبر کا یہ جوڈیشل فیصلہ تھا, اس کو انہوں نے ایک طریقے سے بدلا ایگزیکٹو فیصلے سے. تو اب آپ نے انہی کو 6 ممبر بینچ میں شامل کر دیا ہے. یعنی یہ ایک عجیب بات ہے, جس کے خلاف چارج ہے, جو ملزم ہے وہی یہ فیصلہ کرے کہ یہ میرے اوپر الزام صحیح ہے, یہ درست. اور اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ اجلاس ہوا ججز کمیٹی کا, میں اس میں شریک تھا, تو 4 ممبر بینچ کی بات ہوئی, 5 ممبر بینچ کی بات ہوئی, لیکن پھر میں نے کہا کہ میں آپ کو پورا اس کا وہ تحریری طور پر میں بتاؤں گا کہ کیا میں چاہتا ہوں. یہ کہہ کر میں واپس آیا, لیکن رات 10:30 بجے بتایا گیا کہ 6 ممبر بینچ تو بنا بھی دیا گیا. تو بڑا انہوں نے اس معاملے میں جو ہے وہ بالکل ایکسپوز کیا ہے. اور یہ افریدی صاحب حکومت کے ساتھ ہیں, یہ امین الدین کا جو گروپ ہے ان کے ساتھ ہیں. یہ تاثر دیتے رہے شروع میں, معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ معاملے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے, لیکن منصور علی شاہ صاحب ڈٹے ہوئے ہیں, کھڑے ہوئے ہیں, اور ساری بات کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا. آج عمران خان صاحب نے ایک جسٹس امین الدین کو لیٹر بھی لکھا ہے, جس میں انہوں نے یہ 26 نومبر 9 مئی اور جو 22 فروری اور وہ ساری جو معاملات ہیں, کہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آپ بنائیں. آپ عینی بینچ کے سینئر جج ہیں, تو آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنا کے ان تمام چیزوں کی تحقیقات کریں.
تو ابھی تک یہ ہمارے پاس ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک اجازت. اب اللہ نے کے بعد.